صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہی رمضان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یعنی جب رجب شروع ہو جاتا ہے نا تو تب سے ہی اپن ہمارا دل ہوتا ہے کہ اب دیکھیں شعبان آنے والا ہے. یہ کتنے قیمتی مہینے ہیں رجب, اس میں 27 رجب آئے گی نا جو معراج شریف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ کتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. تو بڑا پیارا یہ مہینہ ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں شب برات آئے گی, پھر آگے رمضان المبارک آئے گا. تو اسی مہینے سے ہمیں ایسے ہی تیاری کرنی چاہیے. جیسے نفلی روزے ہیں وہ بہت زیادہ کثرت سے رکھنے چاہیے. کیوں رکھنے چاہیے کہ جب ہم رجب کے اندر رکھیں گے, رجب کے مہینے میں, پھر شعبان میں رکھیں گے اور 15 شعبان تک رکھیں گے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے, کیونکہ اس کے 15 دن بعد تو رمضان المبارک ہوتا ہے, تاکہ اپنے جسم کے اندر ہم طاقت پیدا کریں اور تاکہ ہم جو ہے رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں صحیح طریقے سے صحت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ داخل ہونے کی اور اس کی تمام سعادتیں برکتیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں خوشی خوشی سے اس مہینے میں داخل فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق فرمائے. اور جو بھی ہم عبادت کریں اللہ وہ بھی ہم سے قبول اور منظور فرمائے. تو رجب کے مہینے سے ہی ہم نے دعائیں شروع کر دینی ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دیکھیں رجب کا مہینہ, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے. کیوں؟ اب دیکھیں آپ جیسے گاؤں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے فصل تیار کی جاتی ہے. جو کسان ہوتے ہیں سب سے پہلے کھیت کو تیار کرتے ہیں نا, ٹریکٹر چلا کے اس کو تیار کیا جاتا ہے, تیار ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ رجب کا مہینہ یہ جو ہے کھیت کو تیار کرنے کا مہینہ ہے, اور یعنی کہ اور اس کے بعد یعنی بیج بونے کا. پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ وہ آنسو بہانے کا. جیسے کسان جو ہے وہ فصل وہ جو اس میں وہ پانی ڈالتا ہے, تو اسی طرح ہمیں یہ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ اسی مہینے میں محنت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, صدقات ابھی سے کریں, شروع کر دیں, روزے بھی رکھیں, ذکر اذکار زیادہ کر دیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں زیادہ کریں. پھر جیسے شعبان کا مہینہ ہو تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں. جیسے کسان کیا کرتا ہے پانی لگاتا ہے کھیت کو, ایسے ہی ہم نے بھی رونا ہے, رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہم اتنے قریب پہنچ چکے, اب ہمیں رمضان المبارک عطا فرما. اور رمضان کا مہینہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پھر فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کیوں کہ اس میں تو اللہ کی رحمت جوش ماری ہوتی ہے. اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر پہنچا دیتے ہیں, اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں ہر نیکی کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں, اس میں ہر غریب کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. آپ سارے جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر میں بھی اتنی رحمتیں برکتیں اور رزق میں وسعتیں عطا فرماتے ہیں. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینہ جو ہے وہ بیج بونے کا ہے, اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پانی دینے کا, اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو اسی مہینے سے رجب کی تیاری کرنی ہے اور رجب کا احترام کرنا ہے. دیکھیں کہ میں کل بھی بات کر رہی تھی اپنی کلاس میں کہ جیسے کہ بچے بیٹھے ہوں لڑکے اور وہ تاش کھیل رہے ہوں, جوا کھیل رہے ہوں, تو کوئی بتا دے کہ تمہارے تو والد صاحب آ رہے ہیں, تو کیا کریں گے بچے جو تو ادب احترام کرتے ہوں گے اپنے والد کا, وہ کیا کریں گے, وہ تاش یا جوا جو بھی وہ کر رہے تھے غلط کام وہ چھوڑ دیں گے. کیوں کہ ہمارے والد صاحب آ رہے ہیں, کیا کریں گے, ان کا ادب احترام. تو جیسے والدین کا ادب ہوتا ہے نا, ایسے ہی اس مہینے کا ادب ہے کہ اگر اس مہینے میں ہی ہم نے اس کا ادب کر لیا, کیونکہ یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں اللہ نے اس میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں, اور 3 مہینے آپ جانتے ہیں وہ کٹھے ہیں, ذیقعد, ذوالحج, محرم, اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرمت والے مہینے میں کافر لڑائی بند کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے, لڑائیاں ہو رہی ہوتی تو لڑائیاں بند کر دیتے تھے, قتل و غارت کرنا وہ بند کر دیتے تھے, ڈاکے ڈالنا, یعنی ہر برائی چھوڑ دیتے تھے. کیوں کہ یہ تو حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. تو دیکھیں ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم تک حدیثیں جو ہے وہ پہنچائی ہیں, ہمیں یہ سارا کچھ پہنچا دیا ہے کہ ہم نے اس مہینے کا بہت زیادہ ادب و احترام کرنا ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مرد جو تھا نا ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کے ساتھ بے حیائی کا کام کروں. وہ نہ اسی تلاش میں رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ اسے موقع ملا اور وہ دونوں تیار ہو گئے. عورت ظاہر عورت کے بغیر تو کچھ ہونے, عورت اور مرد یہ دونوں تیار ہوئے, برائی کرنے لگے, جگہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی کہ کوئی جگہ ملے.
تو وہاں پہ ہم اس طرح کام کریں. تو کیا ہے کہ وہ جیسے وہ مرد جو تھا اس نے دیکھا، اور تھا وہ غیر مسلم، اس نے کیا دیکھا کہ لوگ نا سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاند نکلا ہوا ہے اور سارے جو لوگ ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا، اس کے دل میں خیال ہے کہ یہ سارے چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھو کون سا چاند ہے. اس نے پوچھا کہ یہ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ نا رجب کا چاند ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، اسے پتا کیونکہ رجب کے چاند میں نے آپ کو بتایا نا کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. تو جیسے ہی وہ رجب کا چاند کا اس نے سنا تو اس نے جو ارادہ کیا تھا، قادر تھا اللہ کے، وہ دونوں میاں بیوی تو نہیں تھے، یعنی کہ تھے وہ برائی کرنا چاہتے تھے، تو وہ کیا تھے اس بات پہ دونوں تیار تھے. لیکن کیا ہوا کہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا. کیوں کہ یہ تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ تو حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، میں اس کا احترام نہ کروں، اس کا اکرام نہ کروں. تو اس نے یہ برائی چھوڑ دی. جیسے ہی اس نے برائی چھوڑی تو کیا ہوا، اس وقت کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس فلاں بندے کی طرف جاؤ، فلاں بندے کی طرف جاؤ اور اس سے جا کے ملاقات کرو. اب عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں. وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا نبی میرے گھر میں آ گیا. اس نے کہا کہ آپ اور میرے گھر میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اس بندے نے رجب کا احترام کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا ہے. تو اس بندے نے کیا کہا، اس نے کہا کہ جب میں نے ارادہ کیا، بس صرف میں نے ابھی ایک گناہ چھوڑا ہے اور ابھی میں غیر مسلم ہوں، اور جب میں دین میں داخل ہو جاؤں گا تو مجھے کتنی اللہ تعالیٰ نوازشیں کرے گا میرے اوپر. تو پھر اس طرح کیا ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دیکھیں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے بارش ہونے والی ہوتی ہے، جیسے بہت گرمی ہو اور اس میں ٹھنڈی ہوا چلے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. تو رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اور شعبان کا مہینہ ایسے ہے جیسے بادل آ گئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ایسے ہے کہ جیسے بارش برس گئی ہے. تو اس طرح اس مہینے کی ہمیں جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے، الحمدللہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا. ہم نے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ شعبان تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی